اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرضاعۃ غنیمتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند قدوس کا بے شمار شکر اس رب عظیم کا احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو اپنی اس مجلس میں بیٹھنے کی سعادت اپنے فضل سے نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک ایمان و عمل اور عقل کے ساتھ بااخلاق زندہ تابندہ رکھے۔ دیکھو بھائی، میں نہ کوئی ایسا عالم ہوں جو آپ حضرات مجھ سے متوقع ہوں کہ میں کوئی بڑی تقریر جانتا ہوں۔ آپ حضرات کے اسٹیج پر دو بڑی علمی شخصیتیں اور بھی موجود ہیں۔ ایک بڑی اللہ والی شخصیت دنیا کو پیارے ہو گئے، صاحب نسبت حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سہیل صاحب۔ اصل تو تقاریر اور بیان اللہ تعالیٰ نے انہی کو نصیب فرما رکھا ہے، اور اگر خطاب ہی کی بات ہے تو صاحب نظامت سے اگر میں مقابلہ کروں تو میں 1 منٹ میں ہار جاؤں گا، سمجھے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان عطا فرمائی ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اصلاح معاشرہ سے ہے۔ آپ اردو پڑھتے نہیں ہیں، اردو جانتے نہیں ہیں، اردو والوں سے تعلقات کمزور ہیں، تو آپ اس لفظ کو بھی کیسے سمجھیں گے کہ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ جب ہمارا تعلق علماء سے ہوگا تو ہم اس لفظ کو بھی سمجھ سکیں گے کہ یہ لفظ کتنے معانی اور اپنے اندر کتنی چیزیں چھپائے ہوئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، معاشرہ کہتے ہیں رہن سہن کو، جہاں آپ رہ رہے ہیں، گھر میں، بازار میں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، لین دین کے ہیں، معاملات ہیں، تو جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہم کرنا چاہتے ہیں اچھائی کو، ہو جاتا ہے برا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر انسان کی شکایت یہ ہے کہ جی میں کرتا ہوں اچھا، ہو جاتا ہے برا۔ لوٹنے والوں نے بھی اس لفظ کا بھرپور استعمال کیا کہ دیکھو بھائی، تمہارے اوپر جادو کرا دیا، تم سب کے لیے اچھا کرتے ہو، لوگ تمہارے لیے برا کرتے ہیں۔ آدمی ایک دم کہہ دیتا ہے ہاں جی تم تو بہت پہنچے ہوئے، حالانکہ وہ صرف جیب تک پہنچا ہوا ہے، عیب تک نہیں۔ یہ لفظ بھی ایسا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کا ایک مقولہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اونٹ نہیں دیکھتے تو فرماتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی ہر چیز عجیب و غریب، پیر دیکھو تو وہ، گردن دیکھو تو وہ، عجیب الخلقت چیز۔ ہماری حالت بھی بالکل ایسی ہے اونٹ کی طرح، کون کس چیز کی اصلاح کرے۔
لیکن کچھ چیزیں شریعت نے ایسی متعین فرما دی، بیان فرما دی کہ اس کے کر لینے سے ساری چیزوں پر آسانی آنی شروع ہو جاتی۔ جیسے ابھی مولانا، میں ان کا نام نہیں جانتا بیچاروں کا، وہ تعریف کر رہے تھے بلانے سے پہلے، صاحب نظامت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ انڈے کو اڑا دے اور تیتر کو بٹھا لے، وہ یہ ان کا انداز ہوتا ہے، برا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دہلی میں تھا ابھی جامعہ میں، تو وہاں ایک پروفیسر نے ایک لمبی تعریف کہہ دی، مجھے بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ دیکھو یہ عجیب لگتا ہی ہے نیک لوگوں کو، میں تو نہیں ہوں لیکن دیکھا ہے، اللہ مجھے بنا دے آپ حضرات کو بھی، لیکن یہ لگتا ہی ہے عجیب، یہ تعریف ہوتی ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ جیسے آپ حضرات مرد ہو اور میں تمہیں عورت کہوں تو تمہیں اچھا لگے گا برا؟ بھائی بتاؤ زور سے، کیوں؟ تو یہ تو آپ کو برا لگا، لیکن اگر آپ کوئی چیز نہیں ہے اور میں آپ کو پردھان کہوں تو آپ کیوں خوش ہوتے ہو؟ معلوم ہو تمہارے اندر مرض ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ آپ کو اس سے تو جوش آیا، زندوں کی تعریف نہیں کی جاتی، مردوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زندوں کی تعریف نہیں کی جاتی، جب وہ مر جاتے ہیں اللہ والے علماء تب لکیر پیٹتے، ایسے تھے ویسے تھے، تیرے کہنے سے کیسے بھی تھے، وہ تو جیسے تھے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے یہی بات کہی کہ مجھے شک ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں جو اتنی لمبی تعریف ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ان پر طنز کا کسنا تھا کسی حد تک، تو بہرکیف آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کی تلاوت کی اللہ کے فضل سے، ایک حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ جب آقا نے اس کے بعد کہا، دیکھو کتنی کمزوریاں ہیں، کس کس کو گنا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، تو آپ حضرات نے کیا کہا؟ آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ یہ غلط ہے، آمین نہیں کہتے، بے شک کہتے ہیں اس جگہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی نے توفیق بخشی، اللہ ہی نے بخشی نا توفیق، تو ہم اللہ کی توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ ہم نے گناہ کر دیا، نہ گناہ تو نہیں ہوا، لیکن بے وقت کا وظیفہ ہو گیا۔ اگر تمہیں آ کے کوئی خبر دے کہ دادا کہاں، اب تمہاری بھینس مر گئی، تو آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ، یہی کہو گے؟ انا للہ پڑھو گے؟ اور اگر آگے دیں کہ تمہارے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، تو کیا کہو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہاں کیوں کہا؟ یہ بے وقت کا وظیفہ ہے، جیسے پوتے کی پیدائش پر انا للہ اور بھینس کے مرنے پر سبحان اللہ۔ دیکھو نا اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ کہنا کیا تھا، کہہ دیا کیا۔ اگر آپ نکاح پر ہوں اور تم سے کہا جائے، کہو بھائی میں نے چاہا قبول کی، آپ کہہ دو میں نے کہا اس کو طلاق دی، تو تمہارے منہ کوئی تکے گا؟ کوئی گدی پہ لگائے گا 2-3، اور کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا ایسے ہی۔ تو انسان کو ہم وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیا بولنا ہے۔ معاشرے میں یہ عجیب بیماری پیدا ہو گئی۔ بہرکیف آئندہ جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی، توفیق دی، تو کیا کہیں گے؟ زور سے بتاؤ۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے تو اب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ایک چیز تو پکڑ لیا آپ نے، اب نیت کر لو جو چیز آتی رہے گی اسے پکڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط بولوں مجھے بھی پکڑتے رہیں گے، اور تم غلط ہو تو تم بھی اپنا ہاتھ پکڑا دیو کہ ہمارا بھی پکڑ لو۔ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، نہیں کام ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اس سے پہلے ایک مثال سنیے۔ جب آپ حضرات بس میں سفر کرتے ہو، بس میں بیٹھے ہیں آپ حضرات بس میں، تو بس میں صرف 2 مرتبہ بیٹھا ہوں، میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، کار میں بھی بس میں بھی، ہر چیز میں۔ یہ تو پیدل چلنے میں سہولت ہوتی ہے ایک کھلی چیز میں، تو اس میں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شریر کا کوئی انگ باہر نہ نکالے،
ایسا ہوتا ہے لکھا ہوا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ سمجھ لیں۔ ابھی عرض کر رہے تھے تعلیم سے متعلق بات میں نے لکھی، یاد بیچ میں آ گئی تو عرض ضرور کر دوں گا۔ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پہلے شیخ و مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی ٹرین کے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا بابو جی کو کوس رہا تھا، بابو جی کے بچے مر جاؤ، بابو جی اجڑ جاؤ، بابو جی کی ایسی تیسی ہو جاؤ۔ کسی نے کہا بڑے میاں کیا ہوا؟ مسلمان بڑے میاں تھے۔ دیکھو مسلمان بھی بڑے میاں ہوتے ہیں، نہیں اگرچہ ہے نہیں پھر بھی بڑے میاں۔ خیر، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بابو جی نے مجھے ٹھگ لیا، ٹکٹ تو تھا 4 آنے کا اور اس نے مجھ سے لے لیا 8 آنے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ بابو جی کی غلطی نہیں ہے، اور یہ تمہاری غلطی۔ کیسے؟ اب دیکھو 4 آنے کا تو ٹکٹ ہو گیا، اور 4 آنے تمہاری جہالت کا ٹیکس ہے جو تمہیں ساری زندگی ادا کرنا پڑے۔ جی بابو جی کو گالی دینے سے جہالت دور نہیں ہونے کی، علم کو حاصل کرنے سے جہالت دور ہوگی، ورنہ دیتے پھرو جو بابو جی تیرے بچے مر جاؤ، اس کے تو اور پیدا ہو گئے ہوں گے، تمہاری کون سی پہنچ ہے جو اس کے بچے مروا رہے ہو؟ سمجھے نہیں؟ تو اپنی غلطی دیکھنی چاہیے۔ تو اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ بڑے میاں اس کی غلطی نہ نکالو، 4 آنے کا ٹکٹ ہے، 4 آنے تمہاری جہالت کا ٹیکس ہے جو تمہیں ساری زندگی نسل کو بھی دینے پڑیں، اور وہی دے رہے ہیں ہم۔ یہ ضمن میں ادا کر دی کیونکہ ان کی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، بیچ میں رہ گئی بیچاروں، میں اسے پوری کر رہا ہوں۔ دوسری بات، ایک تو ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ہنر۔ یہ بھی سمجھ لو، یہ لوگوں کے ذہن میں بڑا شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں کفر کی جانب سے۔ اس کی خوبصورت مثال میں حضرت کی برکت اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دے رہا ہوں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں 1 انار 2 بیمار، یہ تو ہے ہنر، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہنر سکھاتا ہے۔ علم صرف اور صرف کس کو کہیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھنا مرتے دم تک، قرآن اور حدیث کو صرف علم کہیں گے، اور چیز کو علم۔ یاد آ گیا چھوٹی چھوٹی بات؟ اس کو کیا کہیں گے جب آپ کہو کہ ہمارا بچہ ہنر پڑھ رہا ہے؟ جیسے وکیل، یہ کیا ہے؟ ہنر ہے کہ جھوٹ کو کتنا بڑا جھوٹ بنانا ہے اور کہ جھوٹ کو کتنی تیزی سے بریک مارنے ہیں۔ وکالت ہے، ہنر ہے، ضروری ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، ہمارے بھی بچے پیدا ہو گئے۔ تو وکالت ایک پیشہ ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، یہ ڈاکٹری کا پیشے کی تعلیم ہے، کیسے انجیکشن لگاؤں گا، کیسے کھانوں میں انفیکشن پھیلاؤں گا اور پھر کمانے کے لیے انجیکشن لگاؤں گا، یہ ایک ہنر ہے۔ اسی کی چکری چلتی ہے دنیا کے اندر، پہلے بیماری کو پھیلائیں گے، پھر آواز لگائیں گے ہم نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اس کے بھی بچنے کا طریقہ اسی آیت میں موجود ہے، عجیب و غریب آیت ہے۔ تو یہ ہے ہنر۔ اور تعلیم کیا، کس کو کہتے ہیں تعلیم؟ قرآن اور حدیث۔ کسے کہتے ہیں تعلیم؟ قرآن اور حدیث۔ جو یہ نہ سمجھے وہ ہے خبیث، جو یہ نہ سمجھے وہ ہے خبیث۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ ضدی، اسے کہتے ہیں خبیث۔ تو تعلیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور جو یہ نہ سمجھے، دیکھو علاج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، شکوک و شبہات الگ کرتے رہو جی۔ تو پھر کہہ رہے تھے دیکھو خیر، اب کیا کریں؟ اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ سمجھو ہنر کا۔ یہ جو تعلیم پڑھتے ہیں ہم اور ہنر کی مشکل یہ ہے، ہمارے یہاں ایک صاحب نے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مجھے اس کا بہت صدمہ ہے، بچے پر زمین بیچ دی، سب کچھ۔ کتنے ارمانوں سے وہ بچہ رشیا سے آ رہا تھا، جب دہلی آیا انتقال کر گیا۔ کتنے ارمانوں پر پانی پھرا ہوگا، کیا کیا ارادے ہوں گے، کہاں ہاسپٹل بننا تھا، کتنا کمانا تھا، کتنا ہوتا ہے نا، نظام ہوتا ہے ان کے ذہن پر، ہوتا ہے نا ہنر۔
اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ صدمہ یہ ہوا، میں یوں سوچتا رہا ہفتوں تک، حالانکہ بہت مرے، لیکن اس کا عجیب غم ہوا کہ یہ بچہ مر گیا، اس کو کیا ملا، اس کے گھر والوں کو اس کے حصے کا کیا ملا۔ میں ہفتوں تک یہ سوچ رہا، اب تک بھی میرے ذہن پر پریشانی ہے کہ اس کو کیا ملا اور ان کے گھر والوں کو کیا ملا۔ معلوم یہ ہوا ہنر انسان کو کنگال کر دیتا ہے، کبھی کبھی زمین جائیداد سے اور کبھی کبھی ایمان سے بھی۔ یہ ہنر کی اصلیت ہنر کی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اب تعلیم سنیے، بس علاج سن لو، بات دور چلی جائے گی۔ اب جس آدمی نے ہنر کو حاصل کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ آدمی زبان دراز ہو جاتا ہے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں پڑتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ کہیں گے جی کیا بری ہے یہ چیز؟ نہیں، میں اس کو بری نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی ہے جیسے بادام اور کاجو کتنے اچھے ہوتے ہیں،